السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ذکر میں نے بتایا تھا کہ میں نے مشاہدے کا آغاز کیا اور اس مقابلے کا آغاز کیا جو بہت ضروری تھا، اور اس مقابلے کی تمام تیاریوں کے ساتھ میں اس سمت کی طرف گیا۔ ہم جب کسی مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں یا اس کو گھیرتے ہیں یا اس سے اپنے معاملات کو منواتے ہیں تو اس کے ارد گرد گھیرے کو ڈالا جاتا ہے اور انہیں ہر اس ذریعے سے دبوچا جاتا ہے یا جکڑا جاتا ہے جس سے کہ وہ قابو میں آ سکیں۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ دل و دماغ کی تیاری کے ساتھ ساتھ اعصاب بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ میں اس کام کے لیے بیٹھ گیا اور اس لڑکی اور اس کی والدہ کی مدد کے لیے میں نے اپنے کوشش کا آغاز کیا۔ میری عادت ہے کہ پہلے بہت ہی ضروری معاملات کے ساتھ استغفار اور درود شریف کا ورد بھی کیا جائے تاکہ اس کوشش کے درمیان کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو۔ میں نے مشاہدہ شروع کیا۔ ابھی مشاہدے کو مجھے بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ جو جگہ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حرکت شروع ہو گئی۔ اچانک جس جگہ میں بیٹھا تھا وہ جگہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوئی۔ وہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیز اپنی قد سے بڑی ہو رہی ہے اور اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے۔ واضح ہے کہ ابھی تک کوئی شکل، کوئی شباہت، کوئی شخصیت، کوئی اثر میرے سامنے موجود نہیں تھا۔ میں صرف اپنے کام، اپنے معاملات میں لگ چکا تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا ان باتوں سے، اور میں نے وہ تمام چیزیں شروع کی جو ان کو دبوچنے کے لیے، انہیں جکڑنے کے لیے، انہیں شکنجے میں لینے کے لیے ضروری تھیں۔ میں نے فوری طور سے جب یہ معاملات شروع ہوئے تو میں نے وہاں اپنا مشاہدہ اور رابطہ کیا جو اس شرارتی کو، جو میرے ارد گرد موجود ہو چکے تھے اور مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے جب رابطہ کیا اور ان کے بارے میں بات کی تو انہوں نے فوری طور سے نہ صرف انہیں لگام دی بلکہ انہیں بہت ہی سختی کے ساتھ پیچھے دھکیل دیا۔ یہ ہونے کے بعد چیزیں نارمل ہونا شروع ہو گئیں اور کئی ایسے ارد گرد جو منظر آ رہے تھے وہ بدلنا شروع ہوئے اور بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا منظر آ رہے تھے۔ مثال کے طور سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک زمین سے اٹھنے کی کیفیت ہوئی۔ دوسری کیفیت یہ تھی کہ سامنے موجود ایک جگہ پر ایک چیز پڑی تھی جو اپنی جگہ سے ایک طرف گرنے کی طرح کے لیے جانے لگی، لیکن پھر اچانک وہ رک گئی۔ وہ اصل میں ایک سیڑھی تھی، ایک لکڑی کی سیڑھی تھی جو ایک طرف ڈھلکی اور پھر واپس اپنی جگہ آ گئی۔ ان تمام چیزوں کے ان کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور اپنی جاری کوشش کو ترک کر دے اور ڈر سے بھی غائب ہو جائے۔ لیکن چونکہ مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے اپنی طاقت اور توانائی کا استعمال کرتے ہوئے اور روابط کا استعمال کرتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیلا۔ پھر ایک واقعہ جو ساتھ میں چلا اور آیا کہ اچانک ایسا لگا کہ ارد گرد پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، جیسے کوئی سیلاب کی کیفیت ہو، اور وہ پانی بڑھ رہا ہے۔ وہ پانی مستقل کہیں سے آ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، لیکن چونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ بھی ایک فریب ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ میں نے باوجود پانی کو محسوس کرنے کے فوری طور سے اپنے عمل، اپنے معاملات کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں اس چیز کو مکمل کر لوں گا تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ پانی اوپر بڑھتا رہا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پانی میں جا رہا ہوں۔ یہ بتا دوں کہ یہ سب ان کا فریب ہوتا ہے، یہ سب ان کا ارد گرد کا پیدا کیا ہوا ماحول ہوتا ہے۔ کوئی عام شخص ہو تو اکثر دباؤ کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور ڈر بھی جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ تجربہ بھی ضروری ہوتا ہے ان معاملات کے لیے، لہذا یہ سب چل رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک مخصوص چیز پڑھی جس سے وہ چیز تھمنا شروع ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ خاموشی رہنے کے بعد ایک مجسم کوئی شے میرے ایک طرف آ کر کھڑی ہوئی۔
وہ اس طرح کی شے تھی کہ جو ایک روبوٹ کے مشابہ تھی، لیکن ہل جل نہیں رہی تھی اور بالکل ساکت تھی۔ اصل میں یہ مخلوقات ڈرانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں۔ بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ڈرانے کے اپنے سارے جو بھی کرنا چاہیں وہ کریں، اور اس درمیان میں ان کو دباؤ میں لیتا رہوں، اور میں لیتا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ بھی مکمل ہوا اور یہ مخلوق بھی تھوڑی دیر میں غائب ہو گئی، ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بہت خاموشی چھا گئی اور ہوا میں خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے مشاہدہ کیا اور مشاہدے کو جاری رکھتے ہوئے دیکھا کہ اب معاملات پرسکون ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ شے جو نقصان پہنچا سکتی تھی وہ اب دباؤ میں آ چکی تھی اور اس پہ غلبہ پایا جا چکا تھا۔ میں نے یہ دیکھتے بہت زیادہ مطمئن ہوا اور شکر ادا کیا کہ بہتری ہوئی، کیونکہ اس مخلوق کو قابو کرنے کے بعد اس لڑکی کو اس سے نجات دلانا بہت آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے پہچان کر میں نے کہا کہ اپنے بارے میں بتائے۔ میں نے وہ ساری معلومات اس سے لی اور خاموشی کے ساتھ اس کے دکھائے ہوئے معاملات کو دیکھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ حیرانی ہوئی اور کچھ نئی باتیں علم میں آئیں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر مشاہدہ کیا، پھر میں نے اسے کہا کہ میں اب دوسرے معاملات میں جاتا ہوں، آپ نے اس لڑکی کو تنگ نہیں کرنا ہے، نہ اس طرف جانا ہے، نہ اسے پریشان کرنا ہے۔ اس مخلوق نے کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس بارے میں بعد میں جواب دے سکوں گا یا دے سکوں گی۔ اصل میں یہ جو بات ہماری ہو رہی ہوتی ہے، اس میں الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ عام فہم نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ آوازیں مل کر بول رہی ہوں، یعنی کہ کچھ میلز کچھ فیمیلز کی آواز ملی ہوئی ہوں، بہت ساری آواز ہوں لیکن وہ ایک ہی بات کر رہی ہوں۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 3 دن تک کسی قسم کی کوئی اپنی سرگرمی، اپنی کوشش یا اپنی معاملات پہ نہیں جاؤں گی یا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، باقی پھر دیکھتے ہیں، اور میں نے اپنے مشاہدے کو تمام کیا، مکمل کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس مشاہدے کے بعد میری طبیعت میں کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کر رہا تھا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور ان کی موجودگی اور ان کا کسی کو فیور کرنا بھی کافی طاقت دے دیتا ہے کئی مرتبہ۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ باقی آگے پھر میں نے ان کی والدہ کو اس بارے میں بتایا کہ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے اس لڑکی کے معاملات میں بہتری آئے گی، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا، تفصیل اپڈیٹ دیجیے گا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ معاملہ 3 دن تک کے لیے رکا ہے۔ پھر میں اگلے دفعے میں آگے کے معاملات بیان کرتا ہوں۔ یہ تفصیل سے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید اس سے کچھ لوگ سمجھ سکیں معاملات کو، منظرنامے کو۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں دوبارہ بات کرتا ہوں۔